یہ عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے یا پھر دھمکی لگائی گئی، تڑی دی گئی کہ شہباز شریف بولے ایسا بولے کہ انہوں نے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے؟ اپنے خاندان کے بھی بالمقابل نظر آتے ہیں۔ ان کے خاندان کی طرف سے جو کچھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا، خاموشی اختیار کی گئی، کسی ایک کی طرف سے بھی انڈیا کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی مودی کا نام لے کر تنقید کی گئی، لیکن اس پر جس طرح شدید رد عمل عوامی سطح پر پایا جاتا تھا، سوشل میڈیا پر خصوصی طور پر تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، ان کے یوٹیوبر کی طرف سے، ان کے لیڈروں اور صحافیوں کی طرف سے تنقید کی جاتی تھی کہ شہباز شریف صاحب انڈیا کا نام کیوں نہیں لیتے، میاں نواز شریف صاحب مودی کا نام کیوں نہیں لیتے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنے تایا جی کا نام کیوں لے کر بات نہیں کرتی، تنقید نہیں کرتی، ان کو منہ توڑ جواب نہیں دیتی۔ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ تو بدستور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے مودی کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ہم کیا کر دیں گے، تو یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے سارا کچھ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ عوامی رد عمل تھا یا پھر آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا کہ ساڈے نال یا انہاں دے نال ایک فیصلہ کر لو؟ یہی نظر آتا ہے کہ ان کو پیغام پہنچایا گیا یا براہ راست کہا گیا۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب ایسا کھلے، ایسا بولے کہ انہوں نے اگلی پچھلی کسریں نکال دی۔ ان کی طرف سے کہا گیا مودی دوبارہ ایسا کیا تو کچھ نہیں بچے گا، مسٹر مودی کان کھول کر سن لو، پانی ریڈ لائن ہے، لڑ کر لیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیلم جہلم پروجیکٹ تباہ ہوتا تو بگلی ہرس میں تمام ڈیم تباہ کر دیتے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کل جنرل عاصم منیر کے ساتھ مسرور میں فرنٹ لائن پر بھی چلے گئے تھے، سیالکوٹ کے علاقے میں۔ وہاں فوجی قیادت بھی تھی، ایئر فورس والے بھی تھے، نیوی والے بھی شاید ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت بھی موجود تھی، اور ان سب کی طرف سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ نعرے لگانے والوں میں شہباز شریف، اسحاق ڈار، خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ ان سیاسی لیڈروں کی طرف سے جنرل عاصم منیر سے بھی زیادہ بلند آواز میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جس طرح پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے درست فیصلہ ہے اور ان کے فائدے میں بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاندان کی طرف سے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ مودی کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھے جائیں، ان کے ساتھ بھی دوستی رہے، وہاں بھی ہمارے کاروبار چلتے رہیں، تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کچھ نہ بولیں، جبکہ شہباز شریف صاحب مودی کا نام لے کے ان کی انڈیا کی ایسی کی تیسی پھیر دے۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے ان کو کہا گیا، شہباز شریف کو کہا گیا کہ انہاں دے نال یا پھر ساڈے نال، ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہی کہ میاں نواز شریف بھی بولے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی بولیں، نہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تسی انہاں دے نال۔ فائدہ اسی میں ہے کہ یہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، ہر طرح سے فائدہ، ہر طرح سے مفادات کا تحفظ، کیونکہ ان کے جتنے بھی وہاں پہ انڈیا میں کاروبار ہیں ان کی مالیت کتنی ہوگی؟ ان کی مالیت ان کی 2-4 ٹیٹیز کے سامنے بہت کم ہے۔ قطر کی طرف سے صدر ٹرمپ کے لیے گریٹ گفٹ کا اعلان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک طیارہ، مہنگا طیارہ صدر ٹرمپ کو گفٹ کیا گیا ہے، 747 اس کا نام ہے۔ اس پر دنیا بھر میں بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ کچھ مخالفین جو ٹرمپ کے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ صدر کو گفٹ کے طور پر بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، اور جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صدر ٹرمپ سے، اس طیارے سے، قطر سے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ایک صاحب کی تکلیف کا اظہار۔ انہوں نے جو کہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ قطر نے اپنے مقدس باپ ٹرمپ کو طیارہ تحفے میں دیا۔ قطر کی ریاست نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایک خصوصی طور پر تیار کردہ بوئنگ 747 طیارہ تحفے میں پیش کیا ہے، جسے ٹرمپ فورس 1 کا نام دیا گیا ہے۔ اس طیارے کی دم پر 24 کیرات سونے میں ان کے باپ ٹرمپ کا پورٹریٹ نقش ہے۔ یہ جو ان کو قطر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ تمہارا باپ ہے، اسے سمجھ لیجئے کہ یہ صاحب کتنی زیادہ تکلیف میں، اور اس طرح کے پاکستان میں بے شمار لوگ موجود ہیں، پاکستانی نہیں بلکہ دنیا میں بھی۔ اس کا اندرونی حصہ سنہری ہے طیارے کا، اس کے علاوہ اس میں ایک مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا ٹائلٹ بھی شامل ہے۔ اس بارے میں بھی انہوں نے جس طرح کی اگلی بات کی ہے وہ ویسے ہی کراہت والی بات ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں رکھتے۔ جب قطر کے عیاش پرست عربوں کو بھوک لگے گی تو پھر ٹرمپ کو دیے گئے اس تحفے کو یاد کر لیا کریں گے۔ دوسری طرف پڑوس میں غزہ کے لوگوں کی تباہی و بربادی اور بھوک و پیاس کی صدائیں 7 اکتوبر 2023 سے سارے عالم میں گونج رہی ہیں۔ بہرحال ان صاحب کی طرف سے جو فلسطین
فلسطین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک جتنا بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو باقی یہ کہا گیا کہ اس میں سونے کی یہ چیز لگی ہے، سونے کا پورٹریٹ لگا ہے، تو یہ کوئی للو پنجو کی طرف سے کسی عام بندے کو دیا گیا گفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکومت کی طرف سے، ایک بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کو، بلکہ سپر پاور کے ہیڈ کو دیا گیا گفٹ ہے۔ وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ گفٹ کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا شوکت علی شاہ صاحب، وہ کبھی ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ہوا کرتے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ڈپٹی کمشنر کی اپنے علاقے میں، اپنے ایریے میں جتنی عزت ہوتی ہے، جتنا اختیار ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ ایسے کر لیجیے کہ شیخ زید بن سلطان آل نہیان ان دنوں دبئی سے وہاں پہ آیا کرتے تھے، اس کے بعد تو ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا، تو میاں نواز شریف کی طرف سے اپنے ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا کہ میری ان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، کیونکہ وہ سارے معاملات متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے دیکھا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ واقفیت تھی۔ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلا لیجئے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں گئے، ملاقات ہوئی، بہت اچھی رہی ملاقات۔ تو میاں صاحب نے اپنے ڈپٹی کمشنر شوکت علی شاہ کو کہا کہ کیوں نہ ہم ان کے لیے کوئی گفٹ بھیجیں، کوئی تحفہ بھیجیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اس پر شوکت علی شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ڈرائی فروٹ ان کو بھیج دیں۔ شوکت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 10 کلو کے پیکٹ بنائے گئے، جن میں کسی میں بادام تھے، کسی میں اخروٹ تھے، کسی میں چلغوزے تھے، کسی میں پستہ تھا۔ اس طرح سے وہ گفٹ میاں نواز شریف کی طرف سے شیخ سلطان بن زید آل نہیان کو بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد شوکت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باری آئی بل کی تو میاں نواز شریف کی طرف سے بل روک لیا گیا۔ جب میں آفس میں بات کرتا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تو کہا جاتا کہ میاں نواز شریف صاحب سائن نہیں کر رہے، تو ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور آئے، میاں نواز شریف سے ملاقات کی تو بل کے بارے میں کہا، تو میاں نواز شریف نے کہا شاہ جی تسی تے 28,000 کا بل بنا دیتا جے، انہیں زیادہ مہنگے فروٹ تسی خرید لے۔ اس پر شوکت علی شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے وہ گفٹ کسی نتھو خیرے کو نہیں بھیجا، ایرے غیرے کو نہیں بھیجا، بلکہ وہ گفٹ آپ کی طرف سے ایک بادشاہ کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس پر میاں نواز شریف کی طرف سے وہ بل کلیئر کر دیا گیا۔ قطر کی طرف سے صدر ٹرمپ کو یہ گفٹ دیا گیا ہے تو بالکل مناسب گفٹ ہے۔ تو جس طرح سے اس کو کنٹروورسی بنایا گیا ہے امریکہ میں، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک رپورٹ کی صورت میں آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اس منصوبے کا دفاع کیا ہے جس کے تحت قطر سے ملنے والے طیارے کو صدارتی جہاز ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید بھی کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور قطر کے شاہی خاندان کے درمیان حالیہ بات چیت کا موضوع ایک لگژری جمبو جیٹ ہے۔ یہ پرتعیش طیارہ امریکی صدر کے استعمال کے لیے ایئر فورس 1 کو مل سکتا ہے، بلکہ اب یہ طیارہ مل گیا ہے، یہ 2 روز پہلے کی رپورٹ تھی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ قطر والے ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسے لینے سے انکار کریں تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ تاہم ایک بیان میں قطر نے کہا کہ یہ طیارہ کوئی تحفہ نہیں مگر عارضی طور پر اس طیارے کی منتقلی دونوں ملکوں کے بیچ زیر بحث ضرور ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی مدت کے خاتمے پر یہ طیارہ صدارتی لائبریری کو عطیہ کر دیا جائے گا۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی تھی جب صدر ٹرمپ قطر کا دورہ کرنے جا رہے تھے، اب تو وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کے دوسرے صدارتی دور کا پہلا بڑا غیر ملکی دورہ ہے۔ امریکہ کے لیے قطر کے میڈیا اتاشی علی انصاری نے کہا کہ یہ مذاکرات قطر کی وزارت دفاع اور امریکی محکمہ دفاع کے بیچ جاری رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں میں قانون کے محکمے نظر ثانی کر رہے ہیں اور تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد فیصلہ ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس طیارے کی مالیت $40 کروڑ ہے۔ یہ فوری طور پر استعمال کے لیے دستیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کئی چیزوں کی ابھی رد و بدل ہونی ہے اور سیکورٹی حکام اس کی کلیئرنس دیں گے۔ ناقدین اس طیارے کی ممکنہ مالیت اور استعمال پر قانونی اور اخلاقی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ پر اخلاقی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ کیلیفورنیا سے سینیٹر ایڈم شیف نے امریکی آئین کا حوالہ دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کوئی بھی منتخب عہدیدار کانگریس کی منظوری کے بعد غیر ملکی سربراہ سے کسی بھی طرح کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا۔ ان کی طرف سے بعد رکھ دیا گیا، اصل میں یہ اس طرح سے فکرہ ہوگا
کیلیفورنیا سے سینیٹر ایڈم شیف نے امریکی آئین کا حوالہ دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کوئی بھی منتخب عہدیدار کانگریس کی منظوری کے بغیر غیر ملکی سربراہ سے کسی بھی طرح کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا، جبکہ ٹرمپ کی اتحادی لارا لومر نے یہ بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے لیے گولی کھا سکتی ہیں، تاہم اگر یہ سچ ہے تو یہ اس حکومت کے لیے ایک بڑا داغ ثابت ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا کہ قانونی شرائط پوری کر کے ہی کوئی غیر ملکی حکومت کا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ مکمل شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ ٹرمپ نے اس طیارے کو تحفہ قرار دیا اور کہا کہ انہیں اس کے بلا معاوضہ استعمال کی پیشکش کی گئی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے لکھا کہ محکمہ دفاع کو ایک تحفہ مل رہا ہے، مفت 747 جہاز جو ایئر فورس ون کے 40 سال پرانے طیارے کا عارضی متبادل ہوگا۔ یہ ایک عوامی اور شفاف منتقلی ہوگی، مگر بددیانت ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ہم اس طیارے کے لیے بڑی رقم ادا کریں۔ کانگریس نے غیر ملکی تحائف قبول کرنے سے متعلق متعدد قوانین کی منظوری دے رکھی ہے۔ ان قوانین میں 1966 کا فارن گفٹس اینڈ ڈیکوریشن ایکٹ بھی شامل ہے۔ اس قانون کے مطابق ایک خاص مالیت سے زائد تحفے کو وصول کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ امریکی قانون کے تحت اس وقت امریکی حکام 48 کروڑ ڈالر سے کم مالیت کا تحفہ وصول کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ نے یہ واضح کر رکھا ہے کہ قطر سے ملنے والا یہ طیارہ بالآخر صدارتی لائبریری کا حصہ بن جائے گا، جس سے ان کا مطلب ان کی میوزیم فاؤنڈیشن ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں ایک روایت ہے کہ صدر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی دستاویزات پر مبنی ایک لائبریری اور یادداشتوں سے بھرا ایک میوزیم قائم کرتے ہیں، جو نجی عطیات سے چلایا جاتا ہے اور یہ عوام کے لیے بھی کھلا ہوتا ہے۔ یہ طیارہ براہ راست صدر کی بجائے امریکی انتظامیہ کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے میوزیم کے لیے اسے عطیہ کر سکتے ہیں اور یوں وہ آئین کی ممکنہ خلاف ورزی سے بچ سکتے ہیں۔ ٹرمپ بھی بڑے سیانے ہیں، ان کی طرف سے بندوبست کر لیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایک میمو تیار کیا ہے جس میں اس طیارے کو بطور تحفہ قبول کرنے کی اجازت کے ساتھ وجوہات تحریر کی گئی ہیں، تاہم ابھی یہ میمو عام نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے پاس فی الحال 2 بوئنگ 747-200B طیارے ہیں جنہیں صدارتی استعمال کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ امریکی فضائیہ کے مطابق اس میں خصوصی مواصلاتی سامان، اسٹیٹ روم، آفس اور کانفرنس روم موجود ہیں۔ یہ طیارے 1990 اور 1991 سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایئر فورس ون کے طیارے اکثر اگلی امریکی حکومت کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ نیشنل آرکائیوز کے مطابق صرف صدر ریگن کی صدارتی لائبریری میں ایئر فورس ون کا طیارہ ہے۔ اس طیارے کو 7 صدور نے استعمال کیا، جس کے بعد اسے عطیہ کیا گیا۔ قطر نے ٹرمپ کو بوئنگ 737 طیارے کی پیشکش کی۔ یہ قدرے جدید ماڈل ہے جسے اڑتے ہوئے محل میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ بوئنگ کا وائٹ ہاؤس کے ساتھ نئے طیارے فراہم کرنے کا معاہدہ رہا ہے، تاہم ٹرمپ نے رواں سال شکایت کی تھی کہ کمپنی نے تاخیر کی۔ پہلی ٹرمپ انتظامیہ نے ابتدائی طور پر بوئنگ سے 2 خصوصی 747-8 طیاروں کے لیے بات چیت کی تھی، تاہم بوئنگ نے کہا کہ طیارے 2027 یا 2028 تک کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے فروری میں کہا تھا کہ نہیں، میں بوئنگ سے خوش نہیں، انہیں ایئر فورس ون بہت وقت لگتا ہے، ہم نے انہیں کافی دیر پہلے کانٹریکٹ دیا تھا، ہم شاید طیارہ خرید لیں گے یا اپنے لیے دستیاب بنا لیں گے۔ ٹرمپ کا اپنے پہلے دور میں قطر کے ساتھ مثبت سفارتی تعلق رہا۔ انہوں نے 2019 میں اعلان کیا کہ قطر بڑے پیمانے پر امریکی طیارے خرید رہا ہے۔ قطر نے ماضی میں بھی کئی ممالک کو پرائیویٹ جیٹ بطور تحفہ دیے ہیں۔ 2018 میں قطر نے ترکی کو ایک لگژری طیارہ تحفے میں دیا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔